اللہ تعالیٰ نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ جب بھی ایسی کوئی فکر آتی ہے جس میں کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس ہوتی ہے، تو اس سے یہ ضرور کبھی نہ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ انتہا کیا ہے، اختتام کیا ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک ہدایت آئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کریم، نبی خدا، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، انہوں نے قربانیاں دیں، دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا انہوں نے نبی اور اولاد نبی کے ساتھ کیا کیا، قرآن کریم کے ساتھ کیا کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے۔ یہ تو جو ہونا تھا مثال کے طور پر غلط ہوا، جو ہوا ابھی تک اچھا نہیں ہوا اتنا، لیکن مثلا مستقبل کیا ہے۔ تو دین مبین، اہل بیت اطہار کی فکر ان افکار میں سے ہے جو یہ کہتی ہے مستقبل بہت اچھا ہے، آئندہ بہت اچھا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، پیچھے صحیح نہیں ہوا، قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں ہوا، سنتیں رسول خدا کی پامال ہوئی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے ہاتھوں جو کچھ اٹھانا پڑا، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 11 نسلیں شہید کر دی گئی، اچھا نہیں ہوا۔ لیکن جب بھی اسلام سے کوئی پوچھتا ہے آئندہ کیا ہوگا، اسلام کا جواب ہے آئندہ بہت اچھا ہوگا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جن پر ظلم ہوا ہے، جن کو دنیا نے کمزور کیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے ان کو وارث بنائیں گے، ان کو امام بنائیں گے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر برائیوں کے بعد اہل بیت اطہار کی ایک حدیث کے مطابق فرمایا کہ دنیا ساری نافرمانیوں کے بعد ہمارے سامنے جھکے گی، یہ واپس آئے گی انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس دن کی سعادت کو دیکھنے کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو جو پیچھے ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، جو آگے ہوگا وہ یقیناً اچھا ہوگا۔ اچھا، اس پہ اصرار بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مجالس جو اس وقت ہیں یہ اس خاص موضوع کے لیے نہیں ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اصرار کتنا ہے۔ یعنی مثلا یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کبھی بدا ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، پہلے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے، بعد میں کچھ اور ہوتا ہے، کوئی آیت میں ناسخ ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے۔ فرمایا اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ قطعاً ہوگا۔ یہاں تک فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے فرزند کی حکومت قائم نہیں ہو۔ اس حد تک اصرار ہے۔ تو مجھے لگا کہ اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ یقیناً اچھا وقت آئے گا۔ اب وہ ایک برا وقت جو پیچھے جا چکا اور شاید ابھی بھی چل رہا ہے، اور ایک وہ اچھا وقت جو آگے آئے گا اور قطعاً آئے گا۔ اب ایک سوال بیچ میں ہے، یہ جو برے سے اچھا وقت آئے گا یہ کیسے آئے گا؟ اب یہاں پر خود نظریوں کی ایک بھرمار لگی ہوئی ہے، ہر کچھ وقت کے بعد ایک نئی فکر سامنے آنے لگتی ہے، لیکن مجموعی طور پر دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ گویا ایک فکر یہ کہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا کام ایسے جیسے خود بخود ہو جائے گا۔ کیسے خود بخود ہوگا؟ تو مثلا ایک فکر یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے جتنی خرابیاں ہیں یہ سب کی سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ شروع نہیں ہوں گی۔ وہ فکر یہ کہتی ہے کہ یکسر ختم ہو جائیں گی، جیسے ہی امام تشریف لائیں گے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے وجود کی نورانیت سے، ان کے کہے کے مطابق ان کی وجود کی نورانیت سے ہر قسم کی ظلمت، ہر قسم کی تاریکی فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر کوئی کہنے والا یہاں تک کہتا ہے کہ تم جتنی محنتیں
امام کی تشریف لانے سے پہلے کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے تمہاری کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، امام کے تشریف لاتے ہی سارے کام صحیح ہو جائیں گے، گویا پھر تم لوگوں کا کوئی کردار باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک فکر ہے۔ دوسری فکر کیا کہہ رہی ہے؟ دوسری فکر یہ کہہ رہی ہے کہ امام تشریف لائیں گے، یقیناً امام کی تشریف لانے کے بعد چیزیں صحیح ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ بھی ایک عمل کے ذریعے سے ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے، دوسری فکر کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے، وہ مثلاً کوئی دعا پڑھیں گے اور کوئی مثال کے طور پر کوئی معجزہ رونما ہوگا، ساری خرابیاں خود بخود صحیح ہو جائیں گی اور ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسری فکر یہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا، کچھ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، ان جنگوں ان مقابلوں تعلیم ہوگی، تدریس ہوگی، امام لوگوں کو سکھائیں گے، لوگ امام سے سیکھیں گے، اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی اور دنیا اپنی بہترین جگہ کے اوپر پہنچ جائے گی، زمین و آسمان سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ مثلا آیہ کریمہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ تو یہ دوسری فکر یہ کہتی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ امام کی تشریف لاتے ہی وہ کوئی معجزہ رونما ہوگا، سب صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً محنت کرنی پڑے گی، یقیناً امام کا ساتھ دینا پڑے گا، امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، سختیوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ اچھا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دوسری فکر سے ایک سوال ہے، پہلی فکر سے بھی ہے، دوسری فکر سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی فکر سے ایک سوال ہے، دوسری فکر سے بھی ہے، لیکن دوسرے سے زیادہ ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ تو پھر دیر کیوں ہے؟ پھر تاخیر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، جب امام تشریف لائیں گے، ایک فکر تو یہ کہہ رہی تھی امام تشریف لائیں گے معجزے سے ہوگا، ختم، معجزے سے ہوگا۔ ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھئی اگر سب کچھ معجزے سے ہی ہونا تھا تو غیبت کی ضرورت کیا تھی؟ پھر غیبت نہ ہوتی۔ مثلاً ظاہر کائنات غیبت کے لیے تو نہیں بنی تھی، ان کی تشریف آوری اس لیے تھی کہ لوگ پیروی کریں۔ اگر دعا سے ہونا ہے، امام کے وجود مقدس کے معجزے سے ہونا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام کا وجود مقدس یہ معجزے کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا کی سنت یہ ہے کہ ایسے ہونا ہے تو پھر غیبت کی ضرورت کیا ہے؟ غیبت نہ ہوتی۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ کوئی مصلحت ہے جو ہم نہیں جانتے، بس ایسے ہونا ہے، ایک وہ جواب دے سکتا ہے، جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ دوسری فکر سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر بندوں نے ہی کرنا ہے، امام تشریف لائیں گے، بندوں نے ہی کرنا ہے، تو پھر انتظار کس کا ہے؟ اگر بندوں نے ہی کرنا ہے تو وہ جواب میں کیا کہے گا دوسری فکر والا؟ انتظار اس کا ہے کہ ہم لوگ کب صحیح ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے، ایک رات میں سارے معاملے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، مقابلے ہوں گے۔ اصل ہمارے پاس سینکڑوں روایتیں ہیں، اگر میں مبالغہ ہزاروں کہتا تو شاید مبالغہ ہو جاتا اور شاید وہ بھی مبالغہ نہ ہوتا، سینکڑوں میں تو کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں۔ سینکڑوں روایتیں ہمارے پاس ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا۔ ان میں جنگیں ہیں، ان میں امتحان ہیں، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں حتیٰ بعض لوگوں کی جو بظاہر متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں ان کی گمراہیاں بھی ہیں۔ ایسا اگر امام کے آنے پر صرف دعاؤں سے معاملہ حل ہونا ہوتا، صرف معجزے سے ہونا ہوتا، تو اتنی جنگیں کیوں ہیں پھر؟ حتیٰ گمراہیاں ہیں بعض لوگوں کی جو سادگی میں سامنے میں اچھے نظر آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر تاخیر کیوں ہے؟ تاخیر لوگوں کی صحیح ہونے کی ہے۔ بس ہماری رائے کیا بن رہی ہے؟ ہماری رائے بن رہی ہے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے روایتوں کی روشنی میں، اصول کے تحت، ضوابط کے تحت، وہ یہ ہے لوگ ایک حد تک اچھے ہوں گے، اتنی تعداد میں اچھے ہوں گے کہ اب امام کے آنے پر ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ قطعی بات ہے، کیونکہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہے، اب ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہے۔
تو امام کی تشریف آوری ہوگی اسی وقت جب اتنے لوگ اچھے ہو چکے ہوں گے کہ جب آزمائشوں میں پڑیں تو جو نکل بھی جائیں تب بھی اتنے اچھے بچ جائیں کہ امام کا ساتھ دے دیں۔ آزمائشیں قطعاً ہوں گی، جنگیں ہوں گی، ہاں ہوں گی، تو انتظار کس کا ہے؟ لوگوں کے صحیح ہونے کا، اتنے لوگوں کے تیار ہونے کا کہ جو ان سختیوں کو جھیل سکیں۔ کیا پہلے کبھی ایسے لوگ بنے تھے؟ نہیں۔ ہمارے پاس امامت کی الفاظ موجود ہیں کہ فرمایا اگر اتنے سے لوگ بھی ہوتے جو 40-50 پہ اشارہ ہے تو ہم یہ کام کر لیتے۔ اتنے بھی اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ اس اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے اوپر بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اب میں تھوڑا سا وقت لے کر اس اعلیٰ اسٹینڈرڈ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اب ہم اس دوسری اوپینین کے اوپر بھی تبصرہ کر چکے، تو اپنی اوپینین بھی عرض کر دی۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو ابھی تک 1000 سال سے اوپر گزر گیا غیبت کے اندر، کیا اس میں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں سب کے سب نعوذ باللہ تعالی بے نمازی تھے؟ نہیں، نماز تو پڑھ رہے تھے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی تم نے اہل بیت کے ماننے والے پہ کیوں اشارہ کیا، باقی لوگوں کا کیوں نہیں کہا؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو اصلی ساتھ دینے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جو ان کو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے ہیں؟ شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر ابھی نہیں مانتے ہیں، شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر اس وقت دین بھی نہیں مانتے ہوں گے، لیکن اکثریت قاطع ان لوگوں کی ہوگی جو امام کو مانتے ہیں۔ تو پھر کس کے بہتر ہونے کا انتظار ہے؟ کافروں کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں ہے، وہ دشمن ہوں گے اس وقت بھی، جو قسم کھائے ہوئے دشمن ہیں ان کی بہتری کا انتظار نہیں ہے، اصل انتظار ان کا ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے انتظار ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ پہ پہنچیں، وہ ایک اعلیٰ معیار پہ پہنچیں، پھر امام تشریف لائیں گے۔ باقی لوگ ساتھ دیں گے، ہاں ساتھ دیں گے، بہت سارے جو اس وقت کافر ہیں وہ مسلمان ہو کر امام کا ساتھ دیں گے، جو اس وقت امام کے ماننے والے نہیں ہیں وہ امام کا ساتھ دیں گے، جیسے کربلا میں ہوا ہے۔ کیا مثلا دین عیسائیت پہ چلنے والے نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا بعد میں؟ یا مثلا جو مخالف تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان میں سے کچھ لوگوں نے نکل کر امام کا ساتھ دیا ہے، تھے ایسے لوگ، آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اصل کون لوگ ہوں گے؟ اصل وہ لوگ ہوں گے جو امامت کا نام لے رہے ہیں۔ تو انتظار کس کا ہے؟ انتظار ان کا ہے کہ یہ کب بہتر ہوں گے۔ اب اس پہ سوال ہے، وہ جو بہتری ہونی ہے وہ ہونی کیا ہے؟ کیا پچھلی نسلوں میں یہ جو ماننے والے تھے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے، اتنے تو پڑھ رہے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو وہ جو بہتری ہونی ہے وہ بہتری کیا ہونی ہے؟ تو مثال کے طور پر فرض کیجئے اگر میں آپ کے سامنے یہی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھ لو، الحمدللہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تک تو ختم نہیں ہوا، اب تک تو غیبت چل رہی ہے۔ میں آپ سے کہوں دیکھو بھائی صرف یہ 2-3 باتیں دین میں ہیں، ان پہ عمل کر لو، معاملہ صحیح ہے، کیا اب تک غیبت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کل 40 ہوگا مثلا، آپ جائیے گا روڈ کے اوپر کتنے لوگ ہوں گے؟ پیچھے عاشور گزرا، روڈ پہ کتنے لوگ تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، کوئی مبالغہ نہیں، کروڑوں تھے، کروڑوں لوگ تھے۔ غیبت ختم کرنے کے لیے اتنے کافی ہیں؟ کچھ تو ہے جو نہیں ہوا ہے۔ اگر سب کچھ ہو گیا ہوتا تو پھر ظہور کیوں نہیں ہوا ہے؟ کوئی تو معاملہ ہے جو رکا ہوا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو معاملہ رکا ہوا ہے وہ ہے کیا، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اب اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے عناوین ہیں، تو میں موضوع میں داخل ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کبھی ہم لوگ اس عنوان کو ایسے کہتے ہیں کہ امام کی نصرت کرنے والوں کی خاصیتیں کیا ہیں؟ کبھی ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو امام کی نصرت کرنے والے تھے، مثلا جو سید الشہداء کے زمانے میں تھے جنہوں نے امام کی نصرت کی تھی، وہ کیسے لوگ تھے؟ کبھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا جو لشکر بنے گا، لشکر امام میں لوگ کیسے ہوں گے؟ کبھی ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔
ٹارگٹ وہی ہوتا ہے کہ بھائی جا کے دیکھو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ جب تک وہ لوگ نہیں بنیں گے امام کی تشریف آوری نہیں ہوگی، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اب مثال کے طور پر روٹین سے نکلنا پڑے گا، ہاں روٹین سے بہتر ہونا پڑے گا۔ اگر روٹین میں چلتے رہے کہ مثلا میں جہنم میں نہ جاؤں، اس سے ظہور نہیں ہو رہا، پھر اس سے کچھ اوپر چاہیے۔ کم سے کم اتنے لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ اسٹینڈرڈ، اعلیٰ صفتیں آنی پڑیں گی کہ جن کے نتیجے میں پھر امام تشریف لے آئے۔ اب میں جب ان کو روایتوں میں ڈھونڈتا ہوں تو میرے سامنے ایک مشکل آتی ہے۔ اگر میں اس ٹائٹل کو ڈھونڈوں امام کی نصرت کرنے والوں کی خواص کیا ہے، امام کی نصرت کرنے والوں کی عادتیں کیا ہیں، عیناً اس عنوان سے ڈھونڈوں بہت کم روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھوڑا سا عنوان کو تبدیل کرتا ہوں پھر روایتیں بہت ملتی ہیں، پھر مجھے بہت ملتی ہیں روایتیں۔ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اگر میں جا کر یہ ڈھونڈوں کہ کوئی انسان جنت تک کیسے جائے گا، اس میں وہ راز نہیں کھلے گا۔ اگر میں جا کے یہ ڈھونڈوں کہ کوئی انسان جہنم سے کیسے بچے گا، اس میں معاملہ حل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے۔ مولا نے اپنے ایک عظیم الشان فرمان میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اپنے نفس کو بیچو تو قیمت جنت سے کم مت لگانا۔ صحیح ہے، اپنا نفس بیچو، ہم یہ 50 60 سال 70 سال جو ہمیں یہاں زندگی میں لیے کم زیادہ، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو ہم بیچ رہے ہیں۔ کس کے ہاتھوں بیچے بہتر ہے؟ کچھ لوگ بیچ رہے ہیں دنیا والوں کے ہاتھوں، ان سے دنیا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نفس بیچ رہے ہیں خدا کے ہاتھوں، پھر خدا سے کچھ لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، آئے کریمہ نے صراحت سے کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا نے، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے نفوس کو، ان کے اموال کو۔ یہ خدا نے فرمایا ہے، یہاں پہ شراء کا لفظ استعمال ہوا ہے، خریدا ہے۔ تو امام نے اسی لیے ارشاد فرمایا گویا کہ انہوں نے فرمایا بیچو گے نفس، وہ تو بیچنا پڑے گا۔ کیوں؟ کوئی ہمیشہ زندہ رہے گا یہاں 60 70 80 90 100 200 کبھی تو مرے گا، یہ اس کا بیچنا ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر؟ یقین مانو ہم لوگ اپنی زندگی کا وقت بیچ رہے ہیں۔ آپ جب جا کے کہیں پہ مثلا کوئی جا کے کہیں پہ جاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے 8 گھنٹے اس کو دیتا ہے، کیا بیچا اس نے؟ اپنی اپنا وقت بیچا۔ آپ کہیں نہیں صلاحیت بیچی، اس صلاحیت کو لینے کے لیے وقت لگایا تھا۔ وہی جو اپنا وجود ہے، یہ ہم وجود بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مولا فرمانا ہے تم بیچو تو اللہ کو بیچنا، پہلی بات، پست کو مت بیچنا۔ دوسری بات، جب بیچو کم سے کم بھی جو بیچو تو جنت تو لے لو کم از کم، اس سے نیچے تو مت آؤ۔ اس سے نیچے کیا ہے؟ اس سے نیچے یا آراف ہے یا جہنم ہے۔ وہاں کیوں جاتے ہو؟ کم سے کم اتنے آؤ۔ اب میں 10 بستہ اپنے مولا سے پوچھ سکتا ہوں، مولا اس سے اوپر کیا ہے؟ کم سے کم جنت ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ تو خدا نے متعال فرماتا ہے اللہ کی رضوان ہے۔ ہم لوگ کیا دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ مثلا ہمیں کسی کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا انشاءاللہ اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی جوار رحمت نصیب فرمائے۔ یہ ہم صرف جنت کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جنت سے بڑھ کے مانگو تھوڑا سا۔ اہل بیت کی شفاعت نصیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گناہ ختم کروا دیں۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے ہمراہی، ساتھ ہونا۔ تو مثلا جب وہ مجھے میرے گناہ ختم کروائیں تو وہ مجھ سے کہیں اب تم جاؤ اپنی زندگی گزارو، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے وہاں سے چھڑائیں، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں، یہ ہمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کی ہمسائیگی نصیب ہو، ان کی جوار رحمت نصیب ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں ان کے جیسوں کے ساتھ ہوں گا، پھر یہ مجھے چاہیے۔ اب یہ جو چاہیے یہ اس جنت سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ یہ اس جنت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے کیا نسخے ہیں؟ اس کے نسخے کیا ہیں؟ جب میں اس کو پوچھنے لگتا ہوں، روایات پہ دیکھنے لگتا ہوں تو مجھے بہت آسانی سے ایک لفظ ملتا ہے،
وہ کیا ہے؟ اہل بیت کا انداز ہے. ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھی عبادت یہ ہے، سب سے اچھا مال یہ ہوتا ہے، سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے. عربی میں اس کو استعمال کرتے وقت کہتے ہیں افضل. افضل، سب سے زیادہ فضیلت کس چیز میں ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو اہل بیت نے فرمایا سب سے اچھا کیا ہے، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ اس کے لیے نہیں کہا جو صرف جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ تو کم سے کم پہ بھی جا سکتا ہے. یہ ان کے لیے کہا ہے جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم لوگ کون ہیں؟ اگر ہم اچھے ہونا تو ہمیں صرف جنت نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا بڑھ کے چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ اگر کوئی سید الشہداء کی کربلا میں تھا تو سید الشہداء نے جانے والوں کو کہا تھا جنت لے جاؤ، جانے والوں کو کہا تھا جنت لے جاؤ. تو اچھوں کو کیا کہا تھا؟ اچھوں سے یہ کہا تھا جنت لے کے چلے جاؤ؟ نہیں. اچھے جو تھے وہ اپنے چچا سے پوچھ رہے تھے میں شہید کب ہوں گا. اچھے یہ کر رہے تھے. جب اچھوں کی بات آتی ہے وہ صرف معذرت کے ساتھ عوامی جملہ استعمال کر رہا ہوں، مرنے مارنے کی بات آتی ہے. ماریں گے مریں گے. یقاتلون یقتلون، مقاتلہ کریں گے اللہ کی راہ میں، جہاد کریں گے، جان دیں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اس میں بھی یہی ہے. یہ مقاتلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جان دیتے ہیں. تو جیسے ہی میں اور آپ کہتے ہیں نا فضیلت، جیسی فضیلت کی باری آتی ہے پھر کچھ اور ہوتا ہے، پھر سادہ سادہ چیزیں نہیں آتی. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اب جب کہ وہ دور ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو امام کی تشریف آوری کا دور ہوگا انشاءاللہ، کیا میں سادہ سادہ پہ زندگی گزاروں اور یہ رسک لوں کہ میں ساتھ دینے والوں میں نہ ہوں؟ سید الشہداء نے ان کا بھی عذر قبول کیا. بعض لوگوں کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا سید الشہداء نے عذر قبول کر لیا، لیکن وہ تو محروم ہو گئے، وہ تو وہ مقام نہیں لے سکے. آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ میں اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرے ساتھ دینے کا فرق پڑے گا. نہیں ہوا، میں اپنا گھوڑا سنبھالوں گا، میں چلا جاؤں گا. امام نے کہا چلے جاؤ، وہ چلا گیا. جہنم میں جائے گا یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات ہے شہدائے کربلا میں اس کا نام نہیں ہے. شہدائے کربلا میں نہیں ہے. سعادت سے گیا، آخر وقت تک امام کا ساتھ نہیں دیا، چھوڑ کے چلا گیا تھا. صحیح بات. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، سادہ سادہ زندگی گزار دوں جس میں یہ رسک ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں، یا نہیں تھوڑا سا اور محنت اور محنت